اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قدرت نے ہمارے لیے کیا کیا تحفے پیدا کیے اور ان کو کیسے کیسے محفوظ کیا، یقین کیجئے کہ ایک معجزاتی کام ہے، حیران کن کام ہے۔ اور ہمیں اگر یہ میں کہوں تو ہمیں شاید ایسی چیزوں کی قدر بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں پیدا کی اور ان کو ہمارے لیے کیسے محفوظ فرمایا کہ ان میں ہمارے لیے بہت صحت پائی جاتی ہے، ان میں ہمارے لیے کتنے فائدے پائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ہی پھل کے بارے میں جس کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بنا کے ایسا محفوظ کیا کہ استعمال کرنے والا ایک دفعہ استعمال کرنے سے پہلے دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیسے ہے۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے ناریل کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں ناریل بکتا ہے۔ اگر آپ ناریل کو مکمل اس پھل کو غور کریں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جنگلی سا پھل ہے، اوپر لکڑی کے کلر کے براؤن کلر کے ریشے سے نظر آتے ہیں آپ کو، اور ریشوں کو بڑا اکھیڑنا پڑتا ہے، مشکل کام ہے ریشوں کو اکھیڑنا بھی، اور لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی کھانے والی چیز ہے، لیکن اس کے اندر کیا معجزاتی چیز ہے، حیران کن۔ جب ریشے اکھیڑنے کے بعد ناریل کو اوپر سے ریشوں کو صاف کیا جاتا ہے تو اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو تقریباً ایک بیضوی شکل کا انڈے کی طرح کا ایک پھل ملتا ہے جس کی سخت اوپر براؤن کلر کے چھلکا ہوتا ہے، اور اس چھلکے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو وائٹ کلر کی ایک اور ایسے لیئر سی ملتی ہے، جس طریقے سے تربوز کے اندر وائٹ کلر کی لیئر ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر تربوز ہوتا ہے، لیکن یہ لیئر آخر تک نہیں جاتی ہے۔ یہ لیئر شروع میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی موٹی پرت ہوتی ہے کسی پھل کی۔ تو غور کیجئے کہ اس لیئر کے اندر جو خالی حصہ ہوتا ہے اس میں پانی پیدا ہوتا ہے جس کو ناریل کا پانی کہا جاتا ہے، اور یہ پانی جیسے سفید بالکل دودھ کی طرح نہیں، لیکن لگتا ہے کہ جیسے کوئی لیمو پانی ہو یا دودھیا سا اس میں محسوس ہوتا ہے کہ، لیکن یہ اگر آپ نے پیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کیا معجزاتی ڈرنک ہے اس ناریل کے اندر، اور اس کو کتنی لیئرز میں رکھا گیا ہے اور ہر لیئر ہی اس کی کسی نہ کسی کام میں آتی ہے۔ ناظرین، میں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ناریل آپ کو یوز کرنے والے ملتے ہیں۔ انڈیا کی ایک سٹیٹ ہے کیرالہ سٹیٹ۔ کیرالہ سٹیٹ میں ناریل بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں تو جب ان لوگوں سے ملا اور ان سے میں نے جب دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ ان لوگوں کا اوڑھنا بچھوڑنا کھانا پینا سب کچھ ناریل ہی ہے۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ یو آر آ کوکونٹ نیشن تو وہ ہنستے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، کہ میں نے کہا کہ یار دیکھو کہ آپ نہاتے بھی ناریل سے ہو، جو اس کے اوپر چھلکا اترتا ہے وہ اس کو ایز آ فوم استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نیچرل ہے۔ پھر دانتوں کو صاف کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، پھر اس کا جو پاؤڈر ہے، ناریل کا جو پاؤڈر بھی ان کو ملتا ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں، اس کا وہ پانی پیتے ہیں۔ پھر کوکونٹ آئل ہوتا ہے وہ بالوں میں لگاتے ہیں، اور کوکونٹ آئل ہی ملتا ہے اس سے سکن پہ بھی لگاتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ یقین کریں کہ جو یہ لوگ ہیں کیرلا سٹیٹ والے، ان کی صحت دیکھیں تو ان کے بوڑھے بھی جو لوگ ہیں ان کے چہرے پہ جھریاں ہم جو لوگوں جیسے نہیں ہوتی، جیسے ہمارے ہاں چہرے پہ جھریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ناریل کے کتنے فائدے ہیں۔ ناظرین، ناریل کے اس پانی کو جو کتنی پرت میں آتا ہے، اس کو سپر ڈرنک دنیا میں کہا جاتا ہے، کہ لوگ بڑے بڑے ڈرنک پیتے ہیں، مشروب پیتے ہیں، انرجی ڈرنک ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو سپر ڈرنک کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قدرت نے پرووائڈ کیا، اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ تو اس کے معاملات تو پھر کچھ اور ہی ہیں۔ جس طریقے سے ناریل کے پانی پینے کے کیا کیا فائدے ہیں، فی الحال ہم اس کے پانی پہ بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہاضمہ کے سارے مسائل حل کرتا ہے۔
جسم سے اضافی پانی اگر ہو تو اس کا بھی چھٹکارا اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں پانی پڑ جاتا ہے، گویا جی پھیپھڑوں میں پانی ہو جاتا ہے، مختلف جگہ پر پانی جمع ہو جاتا ہے، تو اس کے پانی سے دل کی صحت کے لیے بہتر ہے، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، اور امیون سسٹم میں بہت سٹرانگ ہے، خون کی گردش میں یہ بہتری لاتا ہے، اور انرجی ڈرنکس کا، کسی بھی انرجی ڈرنکس کا متبادل ہے، اور آپ کو عام مارکیٹوں میں کوکونٹ آئل کے نام سے ملتا ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے، کینسر سے لڑنے کے لیے، بیماریوں سے لڑنے کے لیے، معدے کی تیزابیت سے چھٹکارا، اور جلد کی سب سے بہترین وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ ان کی جلد خوبصورت ہو جائے، بچوں جیسی، جس کو بیبی سکن کہتے ہیں، وہ ناریل کے پانی پینے سے بھی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ناریل کے تیل پہ ایک اور ہم ویڈیو بنائیں گے، اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں، کیونکہ اس کے بینیفٹس ان لمیٹیڈ ہیں، اور شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہتر ہے، اور پٹھوں کی صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ یہ میں نے آپ کو بڑا شارٹ میں اس کا بتایا ہے ناظرین۔ اور اگر گردہ پتھری کی ہم بات کریں تو مین جو فیچر ہے ناریل کے پانی کا، وہ گردہ پتھری ہے، اس کو یہ حل کر دیتا ہے، توڑ کے باہر نکال دیتا ہے، اور یہ بہت ہی خاص ہے اس معاملے میں۔ پتہ نہیں ڈاکٹر کیوں نہیں تجویز کرتے مریضوں کو، جبکہ یہ جو سٹمک کے ایشوز ہیں معدے کے، ان میں بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پھیپھڑوں میں پانی ہو جائے تو ڈاکٹر کیسے انجیکشن سے نکالتے ہیں، لیکن ناریل کا پانی پینے سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو دل کی بتائی، ہڈیوں کی مضبوطی کا بتایا، وہ اس کا بڑا مین فیچر ہے، کیونکہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ڈرنک آپ کو قدرت پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور بھی پھلوں میں ڈرنک ایسے نکلتے ہیں، ہوتے ہیں، انگور کا بھی مطلب ہوتا ہے، لیکن یہ تو اٹ سیلف آپ کو پانی کی حالت میں ہی ملتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے پھل کو کاٹا، توڑا، اس کے اندر سے آپ کو پانی بنا نکلا، تو یہ تو پھر سپر ڈرنک ہوا کہ نا، قدرت کی طرف سے پرووائڈڈ۔ خون کی گردش، جن لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے اس سے، اور جسم میں جو ہے امیون سسٹم، اگر آپ کو بیماریاں بات پہ بیماریاں لگتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، امیون سسٹم اتنا سٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اور سکن کا جو ہے وہ بہت ہی خاص، اس میں یہ جھریاں ختم کرتا ہے، بڑھاپے کے اثرات کو ختم کرتا ہے، اگر اس کا آپ زیادہ سے زیادہ انرجی اس کا جو ڈرنک پیتے رہیں تو جو آپ کے مسلز ہوتے ہیں جن میں پین رہتا ہے، پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ایک آپ کو بتایا تھا کہ زیتون کا تیل پینے سے بہتری آتی ہے، تو دوسرا ناریل کا پانی پینے سے بھی آپ کے جسم میں بہت پٹھوں میں جو سٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پٹھوں کے پین ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ چاہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے، بہت خاص چیزیں ہیں، لیکن کاش کہ ہم لوگ ان کو سمجھ سکیں تو ہمیں ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس بہت کم چکر لگانا پڑے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔